وہ ایک نظر میں بین کو پہچان لیں گے۔ امریکیوں نے سرکاری طور پر خود کو بین ڈیوڈ سے بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا، مگر پس پردہ وہ اس کی پوری مدد کرتے رہتے تھے۔ ٹام اور نک کے ماں پر اسے امریکی قونصل خانے تک میں چھپایا گیا، اور جب بات بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا تو اسے اپنی بختر بند گاڑیوں میں وہاں سے نکال کر C9 میں پہنچا دیا گیا۔ بین ڈیوڈ کی مجرمانہ سرگرمیاں اتنی واضح تھیں کہ کوئی بھی کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ ٹام اور نک نے ہمیں چھوٹ دے دی تھی کہ ہم اگر بین کے گریباں تک پہنچ سکیں تو ضرور اس پر ہار ٹال دیں۔ کوئی امریکی ایجنسی ہماری راہ نہیں روکے گی۔ وہ ان کی باتیں ہی باتیں تھیں، ان کا عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ تھی کہ بین کوئی غیر معروف آدمی نہیں رہا تھا۔ جب تک وہ زیر زمین رہ کر کام کرتا رہا ہم سب کی نظروں سے محفوظ رہا، لیکن پر پرزے نکلنے کے بعد وہ اس حد تک منظر عام پر آ چکا تھا کہ اس کا امریکی پاسپورٹ IB کی تحویل میں آ چکا تھا۔ یوں ہی اس کی شناخت ہوتی، امریکی ادارے اس کی لاش کے حصول کے لیے سرگرم ہو جاتے۔ پاکستان کی سرزمین پر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے بنا پر اس کی امریکی شہریت کا کیس کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ بیرون ملک مرنے والے کی لاش کو اس کے وطن واپس لے جانا سفارتی عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹام اور نک اس اصول سے فائدہ اٹھا کے سامنے آ سکتے تھے۔ بین کی خودکشی سے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ امریکی اہلکار پاکستان میں کسی امریکی کے قتل پر شور و غوغان نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے بعد انہوں نے ہمیشہ یہ الزام تراشی کی کہ پاکستان میں امریکی شہریوں کو بھرپور تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اگر بین ہمارے ہاتھوں مارا جاتا تو امریکہ والے اس کے جرائم کو فراموش کر کے اسے ایک مظلوم مقتول بنا دیتے۔ اس کے جرائم کا دور دور تک ذکر نہ ہوتا۔ سارا زور اس بات پر آ جاتا کہ کراچی کے غیر محفوظ شہر میں ایک اور امریکی باشندہ نامعلوم قاتل یا قاتلوں کا نشانہ بن گیا۔ وہ اہم نکات تھے، ان پر ہم دونوں کا ہم خیال ہونا ضروری تھا۔ آپس کے تبادلہ خیال کے بعد اول خان نے اپنے 2 ماتحتوں کو دفتر میں طلب کیا اور ان کو بین کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ماتحتوں کو بریفنگ دینے کے بعد وہ دفتر سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں نے C9 کی مہم میں اپنی اپنی گاڑیاں استعمال کی تھیں۔ میں وہاں سے اول خان کے ساتھ اسٹیشن 4 آیا تھا۔ میری گاڑی اس کے آدمی لے آئے تھے۔ دفتر سے نکل کر ہم دونوں نے مصافحہ کیا اور اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راہ کے چاروں ایجنٹوں کے ساتھ بین کا قصہ بھی نمٹ جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا منظرنامہ یکایک خالی ہو گیا ہو۔ ان لوگوں میں سے چوپڑا IB والوں کی تحویل میں رہ گیا تھا۔ ہماری کامیابیوں میں اس نے خاصا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اگر وہ جلال کے اسٹاف کے سامنے لب کشائی نہ کرتا تو بھارت سے آئے ہوئے راہ کے ایجنٹوں کا جال توڑنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مقامیوں کی صفوں میں روپوش رہ کر اپنے منصوبے پر کام کرتے رہتے۔ بین ڈیوڈ شی کے آئی مین کے روپ میں خاصے دنوں تک زیر زمین رہ کر کام کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے شی کے پرانے رابطوں کو بحال کرنے کی سرتوڑ کوششیں جاری رکھیں۔ شاید ہمیں کانوں کان بھی اس کی موجودگی کی خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنا دامن بچا کر شہر میں مکمل رازداری سے اپنا کام آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ آئی مین کے ستاروں کی گردش تھی کہ چوپڑا اور جوشی کے چکر میں راجہ کا نام ہمارے سامنے آ گیا۔ اس وقت راجہ فون کی حد تک براہ راست بین سے رابطے میں تھا۔ اسٹیشن 4 کے نفسیاتی ماحول کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا اور یوں آئی مین کی کراچی میں موجودگی کا راز فاش ہو گیا۔ ابتدا میں ہمیں یہ شبہ ہوا تھا کہ وہ دوبارہ شی کے پرانے مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا طریقہ کار سامنے آنے کے بعد رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے پرانے جرائم پیشہ افراد کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے محدود پیمانے پر ہیروئن کے لین دین کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس کا اصل مشن مجھے ٹھکانے لگانے کا تھا۔ اگر ہم بر وقت اس کی موجودگی سے باخبر نہ ہو گئے ہوتے تو وہ روپوش رہتے ہوئے میرے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بین اور اس سے تعلق رکھنے والے سب لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے۔ ان میں سے صرف 2 باقی رہ گئے تھے جنہیں سفارتی اور محکمہ جاتی تحفظ حاصل تھا۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ تھا کہ بین کی موت کے بعد ٹام اور نک کون سی راہ اختیار کرنے والے تھے۔ وہ باضابطہ امریکی ایجنسیوں کے مقامی سربراہ تھے، لیکن میرے تجربات یہ بتاتے تھے کہ وہ لوگ اپنے ملک سے باہر نکلنے کے بعد کسی قانون یا ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہر قیمت پر اپنا ہدف اور مقصد حاصل کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بارے میں ان کے ہاتھ ویسے بھی کھلے ہوئے تھے کیونکہ ان کی حکومت نے مجھے اپنا اشتہاری مجرم قرار دیا ہوا تھا۔ یہ ان کی کھلی دھونس اور دھاندلی تھی کہ انہوں نے اپنے مذموم عزائم کی راہ میں رکاوٹ بننے کے سبب مجھے یک طرفہ طور پر اشتہاری مجرم قرار دے دیا تھا۔ یونیورسٹی روڈ میں نے یہی سب سوچتے ہوئے طے کی۔ اول خان اپنے گھر کے لیے سیدھا نکلتا چلا گیا، میں بائیں طرف مڑ گیا۔ گھر پر تینوں جاگ رہے تھے اور بے چینی سے میری واپسی کے منتظر تھے۔ میں ابھی تک اس کوفت سے نجات حاصل نہیں کر سکی جو بین کی خودکشی کی خبر سننے سے ہوئی تھی۔ ویرا نے میرے بیٹھتے ہی اپنی پہلی شکایت تاک دی۔
مرنے والا مر جاتا ہے اور اپنی کہانیاں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کن مراحل سے گزرا ہے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، اسے مرنا تھا، وہ مر گیا، تم یہاں بیٹھ کر اعتراض کر رہی ہو؟ میں نے اسٹیشن 4 پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کیا تھا، جسمانی شکست سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ بڑے زوراور جب شکست کا مزہ چکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، اسے چند روز زندہ رہ کر اثار کا مزہ چکھنا چاہیے تھا، اس کا زندہ رہنا خطرناک ثابت ہوتا۔ یہ اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے پہلی فرصت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ سلطان شاہ نے کہا، ڈینی کے آنے تک تم میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کے آتے ہی تیور بدل لیے؟ ویرا نے اسے گھور کر کہا، میں تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے تیزی سے جواب دیا، تمہاری خودکشی والی بات سے اتفاق ظاہر کر رہا تھا، اگر وہ سسک کر مزید چند روز اور جی لیتا تو کون سی قیامت آ جاتی، وہ کوئی لاوارث مجرم نہیں تھا۔ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ اس کی پشت پر کون لوگ تھے۔ ویرا کو جواب دے کر سلطان شاہ نے تائید طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، میں نے ساری ہلا کر اس کی تائید کی۔ اسے ٹام اور نک نے C9 میں پہنچایا تھا، اپنے خاص آپریٹرز کے ذریعے وہ ان سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ C9 سے خاموشی سے غائب ہو جاتا تو صبح ہونے سے پہلے وہ دونوں ایک امریکی شہری کے اغوا کو بنیاد بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ ہر طرف سے یکایک اتنا دباؤ آ جاتا کہ پھر اسے مارنا ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ ہنگامے اور دباؤ سے اب بھی جان نہیں بچے گی، یہ لوگ سیدھی سچی باتوں کا بھی اسکینڈل بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی نوبت دوسری ہوگی۔ میں نے خود ٹام کو بتایا تھا کہ بین میری قید میں ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش مل جائے گی۔ یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بدترین احتجاج سے بھی کسی مردے میں دوبارہ جان نہیں پڑ سکتی۔ تو تمہیں یہ خطرہ تھا کہ اسے زندہ رکھا گیا تو پھر اسے رہا بھی کرنا پڑ جائے گا۔ یہ سامنے کی بات ہے، اس کی خودکشی بھی کسی نہ کسی مرحلے پر کام آئے گی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، تم خودکشی کرتے ہوئے اس کی تصویریں بھی بنا لیتے نا تو اس کو نہ مانتے۔ مردے میں جان نہ ڈالنے والی بات درست ہے، مگر خودکشی کو قتل قرار دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر بات پر تمہارے اندازوں کے مطابق غلطیاں کرتے چلے جائیں۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، میں نے ہنس کر کہا، ایک بات تم نے مان لی، دوسری میں مان لیتا ہوں۔ تمہارے چہرے پر کئی چوٹوں کے نشان نمایاں ہیں، کیا تم دروازے پر ہی اس سے بھڑ گئے تھے؟ اس کا بہت برا حشر ہوا تھا، ساری مار کٹائی ہاتھوں اور پیروں سے ہوتی رہی۔ میں نے کہا، کسی ہتھیار کے استعمال کی نوبت نہیں آئی۔ غزالہ خاموشی کے ساتھ مجھے پرتشویش نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ چوٹوں کا ذکر سن کر بے چینی سے بولی، نیم گرم پانی سے منہ ہاتھ دھو لیں، یہ سب مردوں کا زیور ہے۔ ویرا نے مخل ہو کر اسے خاموش کر دیا، پھر مجھ سے بولی، یہ سب چھوڑو اور پوری کہانی سنا ڈالو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر بین ڈیوڈ کا فتنہ کیسے ختم ہو گیا۔ آج کا دن ہی کچھ ایسا تھا، میں جاتے ہوئے بیم گن گھر پر چھوڑ گیا تھا، وہ آپ ڈریسنگ ٹیبل پر بھول گئے تھے، میں نے واپس دراز میں رکھ دی۔ اس کے نہ ہونے سے آپ کو دقت ہوئی ہوگی، غزالہ بولی۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس وقت زندہ ہوں۔ ایک مرحلے پر اس نے مجھے گن پوائنٹ پر لے لیا تھا، اگر میری جامع تلاشی میں اسے بیم گن مل جاتی تو وہ مجھے بے دریغ شوٹ کر دیتا۔ بیم گن اس کے لیے اتنی اہم تھی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، میرے دشمنوں میں سے شاید کوئی بھی میرے چہرے سے واقف نہیں ہے، وہ ایک نام اور آواز کے دشمن ہے، یہ بات ان سب کو معلوم ہے۔ میں بیم گن پر قابض ہوں اور اسے ہر لمحے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میرے پاس سے بیم گن برآمد نہ ہونے پر اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اب اس کی بیم گن تمہارے پاس ہوگی؟ سلطان شاہ نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پورا بدن یکایک سن ہو کر رہ گیا ہو۔ میری طرح بین کے پاس بھی بیم گن ہونی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے ایک شکار پر بیم گن استعمال کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ شی کا کوئی آئی مین کراچی میں سرگرم ہو چکا ہے۔ وہ واردات رونما ہوتے ہی ہم نے اس کی تلاش کی مہم تیز کی تھی۔ اس پر غالب آنے کے بعد میں نے اس کی جامع تلاشی لی تھی۔ اول خان نے اس کے بریف کیس کا قفل کھولا تھا، لیکن ہمیں کہیں بیم گن نظر نہیں آئی تھی۔ حیرت اور صدمے کی بات یہ تھی کہ اس مقابلے کی گرمی میں ہم دونوں میں سے کسی کو بین کی بیم گن کا خیال نہیں آیا، اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس سے اس بارے میں کچھ سوال کیا۔ بین اپنے سیاہ کرتوتوں کے ساتھ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس کی بیم گن کہاں تھی۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ ویرا نے مجھے ٹوکا۔ مجھے اپنی بیم گن یاد تھی، مگر میں اس کی بیم گن کو یکسر بھولا ہوا تھا۔ تو کیا وہ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا ایک بریف کیس بھی ہمارے قبضے میں آیا تھا، اس میں بیم گن تھی نہ سلور آئی۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، یہ دونوں چیزیں بر وقت یاد آ جاتی تو ان کے بارے میں بین سے سختی سے باز پرس کی جا سکتی تھی۔ اگر اس کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی تو یہ بات کسی حد تک قابل فہم ہے۔ ویرا نے بلا تردد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ گولڈن فارمیسی کی قریبی گلی میں آیا تھا تو میں نے اس کی ہتھیلی پر چمکتی ہوئی سلور آئی خود دیکھی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا، ضرور دیکھی ہوگی،
ہر آئی مین ان دونوں چیزوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ شی میں روایتی طور پر یہی دو چیزیں اختیار اور طاقت کی علامت ہیں۔ پھر وہ کہاں گئیں؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ شی کا آئی مین خود مختار ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ بن نے ایک سے زائد مواقع پر بیم گن استعمال کر کے کراچی میں اپنی موجودگی کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ ہم اتنی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی لمحے پکڑا جا سکتا تھا۔ اسے بچانے کے لیے ٹام یا نک یا دونوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ خود مختار نہیں رہا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ مدت کے لیے وہ امریکی قونصل خانے میں پناہ گزین رہا تھا۔ وہاں اس کی آئی مین والی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پناہ گزین ہو گیا تھا۔ امریکہ کی بادشاہ گر ایجنسیوں کے نمائندوں نے دونوں چیزیں اسے واپس لے لیں۔ یہ تمہارا قیاس ہے، حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ گرما گرمی میں ہم اس اہم سوال کو فراموش کر گئے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں، حقیقت ہے، ویرن زور دے کر کہا۔ شی کو میں تم سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ طاقت اور اختیار کی علامتوں کی واپسی کو تم بن کی معذوری بھی سمجھ سکتے ہو۔ شی میں کم از کم 2 بار ایسا ہوا تھا کہ پہلے آئی مین سے نشانیاں واپس لی گئیں اور پھر خاموشی سے انہیں راہ سے ہٹا دیا گیا۔ شی کے بارے میں تم سے بات کرنے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم اپنی اتھارٹی کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کرنے لگتی ہو۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ خرابی نہیں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں بہت کچھ جانتی ہوں اور اسے بتانے میں کبھی نہیں جھجکتی۔ اس وقت ہم سب کے لیے ڈینی کو برا بھلا کہنے کا بہترین موقع تھا۔ اہم مواقع پر ناگزیر باتوں کو بھول جانے کی خلش بہت بری ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی میرے ذہن میں سر ابھار رہی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں ابھی تمہیں اور کیا سوچے گا۔ سلطان شاہ بڑبڑایا۔ بات کچھ واضح ہو رہی ہے۔ ویرا نے سلطان شاہ کی بات پر دھیان دیے بغیر پرخیال انداز میں کہا۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا۔ وہ خود کو بچائے رکھنے کی کوششوں میں ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اپنے آقاؤں کے لیے اس کا وجود بہت ضروری تھا۔ اس ضرورت کے ادراک میں انہوں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی۔ فالکن ہاؤس سے فرار کے بعد اسے قونصل خانے میں پناہ دینا تباکن تھا۔ وہ آخر تک اس بات سے انکار کرتے رہے کیونکہ انہیں اپنی سفارتی ساکھ عزیز تھی۔ ایک مجرم کا وہاں سے برآمد ہونا شرمناک ثابت ہو سکتا تھا۔ بن ان کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ اس سے سلور آئی اور بیم گن واپس لے لی گئیں۔ بن اس کا مطلب جانتا تھا۔ اس کے مربیوں نے اس کے سر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسے قونصل خانے کی محفوظ ترین عمارت سے نکال کر C9 میں 2 چوکیداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی تذلیل سے دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے تم سے ہارنے کے نتیجے میں خودکشی نہیں کی۔ اس کے بڑوں کی سرد میری نے اس کے دل میں ایسی موت کی خواہش پیدا کی تھی۔ C9 میں تم سے لڑتے ہوئے وہ جیت چاہتا تب بھی شاید اپنی کنپٹی پر خود گولی مار لیتا۔ افسروں کی کھلی بے وفائی کے بعد اس کا زندہ رہنا بے سود تھا۔ ویرا کی اس تھیوری میں وزن تھا۔ وہ شی کے اندرونی طریقہ کار کے بارے میں غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ بن نے اپریٹس پر ٹام سے بات کرتے ہوئے شکوہ کیا تھا کہ اس کی زندگی کے بدترین لمحات میں اسے گڈ لک کہہ رہا تھا۔ اس وقت بن کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کے رویے کی تبدیلی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ شروع سے آخر تک وہ وہی سب کہتا رہا جو اسے پڑھایا گیا تھا۔ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ کٹر یہودی تھا۔ اپنے انجام پر دل شکستہ ہونے کے باوجود اس کے نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح سمت میں سوچ رہی ہو، مگر تمہاری یہ باتیں میرے ذہن سے یہ بات نہیں کھل سکتی کہ آج میں نے شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ دماغ میں آئی ہوئی بات آسانی سے نہیں نکلتی۔ خوشگوار نتائج خود بخود اس کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ تم یہ سوچ کر خوش کیوں نہیں ہوتے کہ آج تم نے آخرکار بن جیسے افریت کو بہت آسانی سے مار لیا؟ وہ تمہیں مارنے کا ہدف لے کر آیا تھا، اب تابوت میں بند ہو کر امریکہ جائے گا۔ ویرا کے ساتھ سوال و جواب میں بہت سا وقت گزر گیا تھا اور اسی دوران میں نے ویرا کو اپنی کہانی مکمل سنا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ویرا کچھ اور سوال کرتی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ غزالہ بھی میرے ساتھ تھی۔ صبح سویرے آنکھ لگنے کی وجہ سے میں دیر سے جاگا۔ میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تھا کہ جلال آن وارد ہوا۔ میں نے مشکل سے رات کاٹی ہے۔ بن کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ میں اسے فون تک محدود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں خود یہاں دوڑا چلا آیا۔ اس بارے میں تم بے خبر تو نہیں رہے ہوگے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے اسٹیشن 4 سے فون کر دیا تھا۔ بے خبر نہیں تھا تو بہت زیادہ باخبر بھی نہیں تھا، اس نے محتاط سا جواب دیا۔ اپنے آدمیوں سے مجھے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ رات کو ST حوالے C9 سے کسی کو نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات کے 2 بجے اسی علاقے میں ایک میدان سے ایک سفید فام کی لاش ملی جسے بن ڈیوڈ کے نام سے پہچان لیا گیا۔ تم نے اسٹیشن 4 سے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اب دیکھو اس کی خودکشی کا کیا بنتا ہے۔ اس کی شناخت کا ناخوشگوار فریضہ کس نے انجام دیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ C9 کے چوکیدار اس کا نام تو نہیں بتا سکتے تھے؟ میرے آدمی دوسروں کے کام میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے، دور رہ کر وہ جو کچھ معلوم کر لیتے ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، اصل واقعات بھی اتنے ہی ہیں۔ زیب داستان کے لیے جو چاہو بڑھا دو۔ وہاں آنسو گیس کے گولے اور دستی بموں کا بھی تبادلہ ہوا تھا۔
जलाल ने तायद चाही। मैं शायद पागल हो गया था। अव्वल खान के आदमियों ने C9 पर फायरिंग की तो वो दस्ती बमों के इस्तेमाल पर उतर आया। उसे अंधा और बेबस करने के लिए इन लोगों ने इमारत में आंसू गैस के गोले फेंके थे। तन्हा होने के बावजूद उसने बहुत जमकर तुम लोगों का मुकाबला किया। जलाल ने हैरत से जाहिर की। B52, फाल्कन हाउस, नशेमन और फिर अपने कौंसल खाने की महफूज इमारतों में से यकायक C9 में पहुंचने के बाद वो खुद को बेयारो मददगार तस्वुर कर रहा होगा। रात को हम यही बातें कर रहे थे। मैंने उसे बताया टॉम और निक उसे यहाँ लाने वाले थे। उन्होंने कौंसल खाने के इतराफ में गैर मामूली नकलो हरकत से घबराकर बेन को मरने से पहले जिंदा दरगोर कर दिया था। उसे आईमैन का मनसब से माजूल कर दिया गया था। उसके बाद मौत ही उसका मुकद्दर बन सकती थी। मेरी आखिरी फिक्र उसकी समझ में नहीं आ सके। बात वाजे करने के लिए मुझे वीरा की कही हुई बहुत सी बातें दोहरानी पड़ी और आखिरकार वो वीरा के नजरिए का कायल हो गया। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि इस जैसा तुंदखू और मगरूर आदमी यकायक खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हो गया था। अब उसकी नागहानी मौत का शौक मनाने ना बैठ जाना। मैंने खुशदिली से कहा उसे मरना था, वो मर गया। हमने उसके बारे में बहुत सी बातें कर ली, अब हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। बेन की मौत से मसाइल खत्म नहीं हुए। मुझे फिजा में नई मुश्किलात के साए मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद तुम ब्लैक कैट्स की तरफ से परेशान हो, उसने हमदर्दाना लहजे में कहा। मैं किसी की तरफ से परेशान नहीं हूँ। बाज़ुकात मुतअद्दिद मसाइल इस तरह यकजा होकर सर उठाते हैं कि वो अपनी हकीकत से कहीं ज्यादा बड़े नजर आने लगते हैं। अब मुझे यकसोई से सोचने का मौका मिला है तो मुझे अफसोस हो रहा है कि हमने अफवाहों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर हवा बना दिया है। अभी तक कहीं से इन अफवाहों की तस्दीक नहीं हुई और हमने ये भी फर्ज कर लिया है कि इनमें से एक मर्द और दूसरी औरत है। मेरे इस बेलाग तबसरे पर जलाल सिर पिटा कर रह गया। तुम मुझ पर चोट कर रहे हो। जहांगीर के घर जाने वाली लड़की का जिक्र सुनकर मैंने कहा था कि गाल पर तिल वाली लड़की देवी नामी एजेंट हो सकती है। हम सब भी इंसान है और हर इंसान खता का पुतला होता है। मैंने हंसते हुए कहा हमसे गलतियां ना हो तो हमें इंसान कौन कहेगा। 2 हाथों और 2 पैरों वाली मखलूक को इंसान के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। वीरा ने अपने कमरे से बरामद होते हुए ऊंची आवाज में दखल अंदाजी की। एक मरतबा फिर सोच लो। वीरा की बुलंदो बांग आवाज सुनकर सुल्तान शाह का अपने कमरे से बरामद होना जरूरी हो गया था। अपने बयान की रोशनी में तुम अपने बुजुर्गों को बंदरों और गोरीलों का हम नस्ल करार देकर आखिर इन बेजुबान जानवरों के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रही हो। ज्यादा बक बक मत करो वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। वीरा गुस्से से बना कर घुराई। अच्छे खासे अपने पिंजरे में बंद थे, तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी। तुम कुछ भी नहीं तोड़ सकती। सुल्तान शाह मुझे आंख मार कर मुस्कुराया। बंदरों के बच्चे दूर से हू हू करते हैं, जरा सा धमकाने पर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बस अब ऐसी कोई जली कटी बात नहीं होगी। जलाल ने हाथ उठाकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा। हम दोनों यहाँ बैठे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए किचन की तरफ हो लिए ताकि अपना अपना नाश्ता ले सकें। वीरा की आंखों से गुस्सा झलक रहा था। सुल्तान शाह की नजरों में गहरी शोखी रची हुई थी। वीरा ने मेरी बात उचक ली थी। मैंने नासिहाना लहजे में दोबारा अपनी बात शुरू कर दी। सबसे पहले मेरे जहन में वहम आया था। मैंने चाय की पत्ती के इस्तेमाल के सर्वे के लिए आने वाली लड़की को दुश्मन का कारिंदा समझा था। तुम 100% दुरुस्त थे। ये बात अब हर शक को शुबे से बालातर है कि शहर में कहीं ऐसा कोई सर्वे नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि सब पर इंकिसार का शदीद दौरा पड़ा है। अव्वल खान भी इस दौड़ में शामिल है। इसका कहना है कि वो बाजू पर गोली का जख्म खाकर बदहवासी में इधर ना आता तो ये घर इन लोगों की निगाहों में आने से बचा रहता। सब अपनी अपनी जगह सही समत में सोच रहे हैं। वो बोला बस मालूमात को यकजा करने में हमसे कहीं गलती हो रही है। जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। वीरा अपना नाश्ता लेकर संभलती हुई मेज के गिर्द पड़ी एक खाली कुर्सी पर जम गई। सुल्तान शाह उसके पीछे था। अब तक सामने आने वाली अफवाहों के मुताबिक ब्लैक कैट्स की नफरत सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल है। मैंने ताई तरफ लहजे में कहा। इनमें से एक नामालूम मर्द है, लड़की का नाम देवी है। सुल्तान शाह ने जलाल के जरिए सामने आने वाली बात दोहराई। ये सब गलत है। वो अगर आए हैं तो ऐसी अहमकाना हरकतें नहीं करते फिरेंगे। पूरी पेशा वाराना महारत के साथ मालूमात जमा करेंगे और भरे मोहल्ले में हमारे घर पर हमला आवर होने की बजाय हमें किसी नाजुक मौका पर घेरने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तुम्हारी बात काबिल फहम है। फिर STF का स्ट्राइक यूनिट यहाँ क्या कर रहा है। वीरा ने मुझसे यकायक सवाल कर दिया। यह बात तुम अव्वल खान से पूछो। अपनी गलती का अजाला करने के लिए वो मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं था। मैंने बेरुखी से जवाब दिया इन लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें रहने दो। जलाल मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला इस वक्त तुम 2 खतरात की जद में आए हुए हो। एक मुश्तबा लड़की इस घर में आ चुकी है, दूसरी जहांगीर के घर पहुंच गई। कोई बाहर रह कर देखभाल कर रहा है तो उसे रहने दो, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हैरत है कि कल हम सब क्या सोच रहे थे, आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। सुल्तान शाह थकी हुई आवाज में बोला
کل ہم سب بین اور اس کے سرپرستوں کے چکر میں بھی الجھے ہوئے تھے، آج وہ بوجھ ہمارے ذہنوں سے ہٹ چکا ہے۔ ویرا نے سوچتے ہوئے تعویل ڈھونڈ لی۔